دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا محبت برا سلام۔ دوستو، آج ایک خاص موضوع پر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، مگر وہاں جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، گرد و پیش میں زمین خشک تھی، آسمان بالکل صاف، نہ بادل تھے نہ بارش کی کوئی آہٹ، لیکن نوح علیہ السلام کے کانوں میں وحی کی بازگشت تھی۔ ایک طوفان آنے والا ہے، زمین ڈوب جائے گی، سرکش غرق ہوں گے۔ یہ عام آدمی کے لیے ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا تھا، مگر نوح علیہ السلام کے لیے رب کا وعدہ تھا۔ اللہ کا حکم تھا، کشتی بناؤ، اور وہ بنانے لگے۔ درختوں کو کاٹا گیا، لکڑیاں جوڑی گئیں، کیل ٹھوکے گئے، اور وہ 3 منزلہ کشتی خشکی پر اٹھنے لگی۔ قوم کے سردار روز گزرتے، ہنستے، تانا دیتے اور کہتے، کیا سمندر اب تمہارے خوابوں سے نکلے گا؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جو قرآن میں آج بھی محفوظ ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 38، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ یہ کشتی نہیں بن رہی تھی، یہ یقین لکڑی سے جوڑ کر بنایا جا رہا تھا۔ توکل کے کیلوں سے جڑی ہوئی یہ کشتی صبر کے پانی سے سیراب کی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے قہقہوں کو نہیں سنا، صرف رب کے حکم کو سنا۔ اور دوستو، طوفان آیا، وہی زمین جسے لوگ خوش سمجھتے تھے سمندر بن گئی۔ جو کل مذاق کر رہے تھے آج مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ لیکن وقت تو گزر چکا تھا، دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ نجات صرف اس کشتی میں تھی جو وقت پر اللہ کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا کہ نجات صرف اس کشتی میں تھی جو وقت پر اللہ کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، مگر ہم تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی احکام ہے، ہدایات ہے، اور کچھ طوفان ہمارے ایمان، وقت، نسل اور اقدار کو بہا لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ مت بھولیے گا کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قرآن نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا، قرآن اللہ کی زبان ہے۔ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہمارے چاروں طرف طوفان، سیلاب، سونامی، اس قسم کے آفات ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ پانی کا غصہ، یہ ہوا کا غضب، یہ طوفان کی تباہی خود سے تو نہیں ہوتی نا دوست۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے وارننگ نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ تنبیہ نہیں ہے کہ سنبھل جاؤ؟ جس طرح ہم نے پچھلے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا میرے حکم نہ ماننے پر، تم کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نا، گھروں کو، جانوروں کو، زندگیوں کو یہ پانی، یہ ہوا، یہ طوفان خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔ ان سے پوچھئے جو اس مشکل میں ہیں، ان سے پوچھئے جو ان سیلاب سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ طوفان نوحی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں واپس مڑنا ہے، واپس جانا ہے۔ بہت وقت گزر گیا، جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے، کیوں نہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ یقیناً ہم
مولوی ملا نہیں بن سکتے، دین اور دنیا کو لے کے چلیں گے، لیکن کچھ خوف خدا تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بس مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دروازہ نہ بند ہو جائے۔ آج ہمیں بھی خشکی پر اپنی کشتی بنانی ہے، محنت کی، دعا کی، علم کی اور نیت کی۔ بہت مذاق اڑایا جائے گا، رکاوٹیں آئیں گی، تاخیر بھی ہوگی، مگر حکم تو ہو چکا ہے، کشتی بنانی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دوستو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ پانی کا انتظار تو بس ڈوبنے کا دوسرا نام ہے۔ یہ ایمان کا سفر ہے، یہی بندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو کرے۔ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر ان کا بہت خیال رکھیے گا جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔